تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس نوجوان کو بلایا اور اسے یہ خوشخبری دی کہ بھائی تجھے جو پیدا کرنے والا ہے، تجھے جو موت دینے والا ہے، تجھے جو روزی دینے والا ہے، تو وہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسانوں میں سے اللہ نے کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے، ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے کہ وہ گناہ معاف کرے گا، کیونکہ اس دنیا میں ایسے مذاہب کے ابھی ذہن کے لوگ موجود ہیں جو اپنے گناہ اپنے پیشواؤں سے جا کر معاف کرواتے ہیں، دھلواتے ہیں، صاف کرواتے ہیں، اور مختلف اقسام کی وہ جو ہے نا نیتیں کر لیتے ہیں، کہیں دھاگے باندھتے ہیں، کہیں پہ تالے بند کرتے ہیں، کہیں پہ جو ہے نا کپڑے باندھ دیتے ہیں، کہیں پہ منت ایسی بنا لیتے ہیں، بس اس کے ذریعے نا ان کا تصدیق شدہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو معاف کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں، کسی انسان کے گناہ کو بھی بخشنے والی طاقت اللہ نے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دی ہے۔ اللہ نے یہ ساری طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس پورے واقعے کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان کتنے بڑے گناہ کر لینا، لیکن وہ معافی مانگے گا اپنے رب سے، اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں، لیکن معافی کے لیے شرط جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اگر شرائط پوری نہیں ہے اور اللہ سے معافی مانگے جا رہا ہے اور گناہ بھی کیے جا رہا ہے، پھر اللہ بھی کیسے معاف کریں؟ اللہ تو تب بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن پھر اللہ خود اپنا قانون بتاتے سمجھاتے ہیں کہ پھر میں کیسے معاف کروں تمہیں۔ یہ تو وہ واقعات ہیں نا جو انہوں نے اپنی زندگیوں کو بالکل بدل لیا کہ اب آئندہ تو ہم نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے سرے سے، اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ نہیں کیا انہوں نے پھر وہ گناہ، تو اللہ پھر معاف کرتے ہیں چاہے کتنا بڑا گناہ ہو جائے نا۔ صحابہ سے کیسے کیسے خطائیں نہیں ہوئیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، اپنی زندہ بچی کو درگور کر دینا، زمین میں کھڈا کھود کے اس کو اندر ڈال کے اور اوپر سے مٹی اس پر بھر دینا یہاں تک کہ وہ مر جائے، اپنی سگی بیٹی کو۔ یہ تو شاید ہمارے اس زمانے میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، جس کو ہم اتنا پرفتن زمانہ کہتے ہیں، لیکن صحابہ نے تو یہ اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ تو لیکن اسلام کی دولت ملتے ہی، اسلام کی نعمت حاصل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا اعلانات کیے کہ اللہ نے تمہارے یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ اس قدر وہ صحابی روتے رہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری گھیلی ہو گئی، اور صحابہ نے پھر اس کو روکا کہ بھائی کتنا، تیسری دفعہ واقعہ یہ سنانے لگ گئے تھے اپنی بچی کا، تو روکا کہ بھائی ہمارے نبی کو کتنا رلاؤ گے تو بہرحال ہم بھی بھائی اللہ سے نا پکی توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا مکمل پورا عزم کر لیں کہ اللہ ہم آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ ضرور بھی ضرور ہر قسم کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔